امام علیہ اسی کتاب نور الابصار صفحہ نمبر 180 ہمارے اہل سنت بیان کتاب ہے، اس حدیث میں امام فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکا فی، جو برے فعل کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس فعل میں شریک ہے برابر، جو برے فعل کو اچھا سمجھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس برے فعل میں برابر کا شریک ہے۔ مطلب کیا میننگ ہے؟ اس کی میننگ یہ ہو گئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی غلط کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے غلط کر رہا ہے، اس کے بعد کہ ہم اس غلط کرنے کی واہواہی کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہے تو اس غلط کرنے والے کو وہیں پر روکا جس نے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہمارے فروع دین میں سے یہ صرف ایک دو کے بننے سب کے اوپر واجب ہے۔ آپ کو لگے کہ سامنے میرا بھائی غلط کر رہا ہے اس کو روکنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، جو بھی ناظر جو بھی دیکھنے والا ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو برے فعل کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس فعل میں شریک ہے۔ یعنی مثلا اپنی مثال دیتے ہیں شادی بیاہ میں جوان لوگ سنتے رہیے، شادی بیاہ میں آج کے ماحول ہم دیکھتے ہیں مولانا ایک ہی شرط تو ملتی، کیا ہوتا ہے خوشی مقام ہے، تھوڑا سا کمر ہلانے کے لیے اسے کیا ہوگا، اور دو چار بزرگ جاتے ہیں مولانا آج کو ہوگا یہ بڑی مشکل سے ایک شادی ملی ہے، تھوڑا سا گانے ناچنے دیجیے، بار بار شادی تو ہوتی نہیں ہے، سال میں زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جوانوں نے خواہش کی، بزرگوں نے اس کی تائید کی، لہٰذا ایک سال بعد مجبور کر دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ خود گانا گانے والا ڈانس کرنے والا تو گناہگار ہے ہی، اس کے ساتھ یہ سپورٹ کرنے والے کی جو سفارش کرنے آئے تھے ایک ہی دن تو شادی کی بات ہے، ایک رات کی بات، زندگی میں ایسا موقع ایک ہی بار آتا ہے، تو لہٰذا جو بار بار سفارش کرنے آتے ہیں وہ بھی اس برے فعل میں برابر کے شریک ہیں۔ جو شخص گانا گاتا ہے اور گانا گانے والی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا گایا آج تو تم نے کیا سر لگائی ماشاءاللہ سے، اور یہ سر کی جو تعریف کرتے ہیں یقیناً اس سر والوں کو سننے کی ضرورت ہے، اس نے جو سر لگا کر لوگوں سے واہواہی لے لی تھی، واہواہی جمع کی تھی، آپ اس سر والے کی تعریف کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ جمع کر دیا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے دور رہیے، ایسے گناہوں سے اجتناب کیجیے، ہر برے فعل کی تائید جو بھی کرتا ہے اس میں شریک ہے، لہذا جو بھی برا فعل انجام دیتا ہے اسے روکنے کی کوشش کیجیے، روکنے کی کوشش کی۔ جہاں بھی شادی بیاہ ہو یا دیگر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ ہم اسلام کے دائرے سے اگر ہم نکل جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العامل بالظلم والمعین علیہ والراضی شرکاء۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام الفصول کتاب الفصول المہمہ صفحہ نمبر 291 ہمارے اہل سنت بیان کتاب اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ نے کتابوں کا حوالہ بتاؤ، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہمارے اہل سنت بیان کتاب ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا۔ کتاب الفصول المہمہ صفحہ نمبر 291 میں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت راوی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العامل بالظلم والمعین علیہ والراضی شرکاء۔ سنتے رہیے امام کی چاہنے والوں، صرف دعوے دار امام تقی علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہونے سے کافی نہیں ہوتا، امام کے فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے جس چیز ہمیں روکا روکنے کی ضرورت اپنے نفس کو، اور امام نے جو انجام دینے کی ہمیں سفارش کی ہے اس پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں العامل بالظلم والمعین علیہ، ظلم کرنے والا انسان اور ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے والا انسان، ایک آدمی خود ظلم کرتا ہے دوسرا ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، والراضی تیسرا انسان وہ ہے جو ظلم کرنے والا ساتھ دینے اس پر خوش رہتا ہے، مزہ آیا مار دیا بھائیو، خوش رہتا ہے اسی کپڑے میں خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے اس کے ظلم کے بعد ٹھیک کہنے کا بس جو بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اپنے من میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والشرکاء، یہ تینوں کیا ہے؟ شرکاء، یہ تینوں اسی گناہ میں شریک ہیں، ظلم کرنے والا بھی اس کو ظلم کا اس کو گناہ ملے گا، اور ظلم پر ساتھ دینے والے کو بھی ظلم کرنے کا عقاب ملے گا، اور ظلم پر راضی ہونے والے کو بھی وہ ظلم کرنے والے کا عقاب ملے گا۔ لہٰذا اس میں بات سمجھ میں آ گئی، جو لوگ پن مارتے ہیں پن
جیسے ہمارے دوست شیپی دعوت ہے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجیے گا. جو لوگ شیپی دعوت کرتے ہیں، جو لوگ پن مارتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ایسے لوگ ہوش کے ناخن لے لیں. یوں سمجھ لیجیے گا مجھ جیسا ہلکا انسان یقیناً وہ درد نہیں کرتا یا شعور نہیں رکھتا، بے عقل انسان ہے، لیکن ایک آدمی اس کو پن مار اس طریقے سے تیار کر دیتا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب یہ بندہ جا کر کسی پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا ہے، اس میں برابر کے آپ بھی شریک ہیں، اس لیے کہ اس کو آپ نے تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جو بڑے اسمارٹ سمجھتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں. کبھی یاد رکھے گا سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ گندے ہوتے ہیں سامنے کبھی نہیں آتے ہیں. سامنے کون آتا ہے؟ سامنے وہی انسان آتا ہے جو بڑے ماشاءاللہ کو 3 تاسنا صرف ہنستا بیچارہ سامنے والا، اور پوری پلاننگ ان کی نہیں رہتی ہے. پلاننگ رہتی ہے دوسروں میں جو پشت میں ہے، پردے کے پیچھے ہیں، پردے کے سامنے جو آرہا بیچارہ صرف سامنے دکھنے کے لیے، اصل پلاننگ پیچھے ہے. تو میں جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں ان کو امام کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ خوش نہ ہو جائیے گا، سامنے آ کر بیان تو یہ دیا ہے، لوگ تو اس پر تھوکیں گے، یقیناً لوگ اس سامنے آنے والے پر تھوکیں گے، لیکن ہمارے معصومین اس پردے کے پیچھے والوں پر تھوکیں گے. اس لیے کہ پلاننگ آپ کی ہے. لہذا ایسے گناہوں سے بچیے، ایسے گناہوں سے اجتناب کیجیے. اگر اجتناب نہ کیے خدا نہ خاطر درد نہ ہونے کی بنا پر، یا علم نہ ہونے کی بنا پر، یا معرفت نہ ہونے کی بنا پر، یا بشعوری کی بنا پر، درد نہ ہونے کی بنا پر ہم گناہوں کے دھندے میں پھنس جاتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیے. یہ ہمارے امام کا اقوال ہے. ایسے آپ پر سننے کے لیے، محسوس ہونے لطف اندوز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسے فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی فرامین معصوم پر عمل کرتا ہے یقیناً وہی امام علیہ السلام معصومین کا صحیح حقیقی فالوور ہوتا ہے، حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے، جو صرف نام کا تو امام کو جانتا ہے، اقوال سے کسی کو نہیں جانتا ہے. سمجھ لیجیے وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. اسی لیے تو معصومین نے فرمایا کہ ہمارے قابل زینت اور قابل افتخار بنو، قابل مذمت اور قابل ملامت نہ بنو. لہذا ہماری وجہ سے امام علیہ السلام سر نیچا نہیں ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے سر بلند ہونا چاہیے.